الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی قادری مجددی مدد و فیوز حضرت کا سید دل سے نظامت کرنے کے لیے برہم فرمائے. بلا تاخیر حافظ و قاری سید شاہ نور اللہ بلا تاخیر سید شاہ نور الدین بشارت صاحب کو بلاؤں وہ آئے اور قرأت کلام پاک سے جلسے کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ و قاری سید نور الدین بشارت اور قرأت کلام پاک کو، اور ایک حافظ و قاری محمد عبد القدس نقشبندی کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور قرأت کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون
عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ماشاءاللہ یہ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسہ ابو رجا کے طالب علم محمد مظفر قادری کو دعوت دیتا ہوا آئے نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ترانہ پیش کرنا چاہیے. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلو دیار نبی کی جانب درود پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی. دلوں کا دامن بنا بنا کر دلوں کا دامن بنا بنا کر. نہ نوازتے ہیں بھولا بھولا کر. نوازتے ہیں بھولا بھولا کر. چلو دیار نبی کی جانب درود پر سجا سجا کر. میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں. مگر وہ احسان کر رہے ہیں. خطائیں میری چھپا چھپا کر. ہے ان کو امت سے پیار کتنا. ہے ان کو امت سے پیار کتنا. کرم ہے رحمت شیار کتنا. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں. حضور آنسو بہا بہا کے چلو دیار نبی کی جانب درود پر سجا سجا کر. السلام علیکم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے مدرسہ ابو رجا کے طالب علم محمد مظفر قادری. اب نعت شریف
صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ سید معاذ محی الدین وہ آئے اور نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نظرانہ پڑھ لیجیے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہر دو سنا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غم خار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں فخیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا وہ ریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نور انسانی، تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نواسی خلقت شاہی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے سید معاذ محی الدین۔ اب حضرت کے لکھی ہوئی ترانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایان میر عثمان، وہ آئے اور حضرت کے ترانے کو سنانے کی سعادت حاصل۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمن سج گئی ہے زمیں سارا چمکا زمن نور احمد سے روشن یہ سارا گگن بولی ہر ایک کلیم بولا سارا ادن باک پن 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 جشن میلاد کی ہے سجی انجمن باک پن 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 جشن میلاد کی ہے سجی انجمن بی بی حوا کی آمد ہوئی ہے کبھی آسیہ ہے کبھی آئی مریم کبھی بی بی حوا کی آمد بھی ہوئی کبھی آسیہ ہے کبھی آئی مریم کبھی سارے غلمان وحورے ہے خادم بنی سارے غلمان وحورے ہے خادم بنی آمنہ بھی کوئی کٹیا بنی ہے دلہن باک پن 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 جشن میلاد کی ہے سجی انجمن آمنہ بی بی ہم پہ بھی کر دو کرم اس اوے سے گدا کا بھی رکھ لو برم آمنہ بی بی ہم پہ بھی کر دو کرم اس اوے سے گدا کا بھی رکھ لو برم دور ہو جائے آقا کی برکت سے غم دور ہو جائے آقا کی برکت سے غم صدقہ اصحاب کا صدقہ پنجے تن باک پن 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 جشن میلاد کی ہے سجی انجمن. السلام علیکم. ماشاءاللہ ایان بن اسمام حضرت کے لکھے ہوئے ترانے کو پڑھ رہے تھے. آمد آمد ہے سرکار کی آمد آمد ہے سرکار عالم کی آمد آمد ہے شہ ابرار کی آمد آمد ہے آمینہ کے لال کی. خطبہ استقبالیہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا سید حضرت مولانا عبدالباسط خان نقشبندی مجددی خطیب و امام مسجد اعلیٰ و آئے اور خطبہ استقبالیہ سنائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. کما جاء فی الحدیث الشریف ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال
حب نبیکم و حب اہل بیتکم و تلاوت القرآن۔ شہنشین پر تشریف فرما حضرات سیدان حضرت مولانا سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس صاحب مجلس اللہ العالی، ڈائریکٹر ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر، و حضرت مولانا سید شاہ محمد الحسینی کاشف فاتحہ صاحب بندہ نوازی مجلس اللہ العالی، اور ڈاکٹر حسن محمد نقشبندی صاحب محتمم کتب خانہ جامعہ عثمانیہ، عزیز بزرگوں، جمع ساتھیوں اور دانشور طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ آج ہم اس 12 روزہ محافل کی تیسری نشست میں جمع ہیں، اور آج کے مہمان مقرر حضرت مولانا سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی کاشف فاتحہ بندہ نوازی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج کا عنوان اتباع رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پچھلے سال ہم نے حضرت والا سے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر حضرت کا خطاب سنا تھا، جو بہت ہی اثردار تھا ہم سب کے لیے۔ میں ایک واقعہ پیش کر اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت محدث صدق علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب، پہلے آپ حضرت محدث صدق علیہ رحمت و رضوان کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، ایک لائن میں فرماتا ہوں۔ حضرت محدث صدق علیہ رحمہ وہ شخصیت ہے جن کی مزار شریف تو مصری گنج میں ہے، لیکن آپ کے کارنامے اور تصانیف ایسے ہیں کہ بڑے بڑے علماء آپ کی تصانیف کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کے تصانیف کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت محدث صدق علیہ رحمہ اپنی میلاد نامہ میں فرماتے ہیں محبت کے تعلق سے کہ محبت کیا ہے۔ حضرت محدث صدق علیہ رحمہ فرماتے ہیں محبت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ محبوب جس چیز سے محبت کرے، عاشق کو چاہیے کہ محبوب جس چیز سے محبت کرے اس سے آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت محدث صدق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک حکایت بیان کی آپ نے اپنے میلاد نامہ میں، ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک مجنی کو دیکھا کہ وہ ایک مجنو کیا کر رہا ہے، ایک کتے کو دیکھا دور سے۔ جب اس نے ایک کتے کو دیکھا تو اس کے قریب گیا اور اس کو جا کر چوما اور اس کو بوسہ لیا اور اس کو قربان ہوا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا یہ تو مجنون، حقیقتاً مجنون ہے، کیونکہ کتے جیسے نجیس چیز کو چوم رہا ہے۔ تو سنیے وہ مجنون کا جواب۔ مجنون کیا کہتا ہے، تو ظاہر بین ہے، کیا خبر، تو ذرا میری آنکھ سے دیکھ۔ مجنون یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اس کتے کو اپنی معشوقہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں اس کتے کو چوم رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبوب جس چیز سے محبت کرے، محبوب کا جس چیز سے تعلق ہو، اس سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اور عاشقوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حضرت حکایت میں بیان فرماتے ہیں کہ عاشقوں کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ خط لانے والے پر صدقہ ہو جائے اور قاصد پر قربان ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں خط سے مراد یہاں پر قرآن شریف ہے، اور قاصد سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ حضور قاصد کے ساتھ خط پر بھی عمل کرے۔ ہمیں اب چاہیے کہ اسی طرح قرآن شریف اور مقاصد کو، قرآن شریف اور صاحب قرآن دونوں پر عمل کرے۔ اسی لیے حضرت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر بتاؤ تو صحیح میں تمہارے قریب کتنا افضل ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میری جان کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے، اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا،
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ افضل ہے، میری جان آپ پر قربان، سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، پتہ چلا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر انسان کے سب سے زیادہ قریب ہو تو سرکار کی محبت ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرات گرامی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ خط اور مقاصد قرآن شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے متعلق کچھ جان نہیں رہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سرکار کی سیرت نہیں پتہ، نہ سرکار کے اسوے پتہ ہے، نہ قرآن کے معنی کیا ہے، قرآن کس لیے اترا ہے نہیں پتہ، اور نہ مسلمان اس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے گستاخان رسول اور اسلام کے دشمن جو بھی ہے اپنے ہتھ کنڈوں میں اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بولنے کے لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار کی سیرت کیا ہے، قرآن شریف میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے ان محافل میں آپ آئے تو آپ کو پتہ چلے گا سرکار کی سیرت کیا ہے، قرآن شریف کیا ہے، تبھی جا کے تو آپ آگے والے کی بات کو سمجھیں گے، ان کو جواب دیں گے۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ بول نہیں پائیں گے سامنے والے کے سامنے۔ اور گستاخان رسول کو جواب دینا بھی ہمارے لیے ہمارے علماء تو دے رہے ہیں، لیکن اس میں جن کو نہیں پتہ وہ لوگ اس میں خاموش ہو رہے ہیں اور ان کی بات سن لے رہے ہیں۔ آئیے حضرات، خدا را اپنے بچوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف سے پہلے میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اس کے بعد قرآن شریف کی تعلیم دو۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، سرکار کی محبت، ہر چیز پہلے اس عمل کو لازم کریں اپنے اولاد پر، اس کے بعد تب جا کے ان کی زندگی بن سکے گی۔ اگر ہم اس پر کام نہیں کریں گے، بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو گستاخان رسول بولتے جائیں گے، ہمیں معلوم ہے لیکن ہمارے بچوں کو نہیں پتہ اور بچے سنتے ہی جائیں گے۔ اس لیے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو سرکار کی محبت سکھائے، سرکار کے اسوے بتائے، سرکار کی سنت بتائے، قرآن شریف کے مسائل، قرآن شریف کے آداب و حکمت سکھائے۔ آخر میں حضرت ابو رجا علیہ رحمۃ و رضوان کا ایک کارنامہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو رجا علیہ رحمۃ و رضوان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم جس مسجد میں جمع ہیں، اس مسجد کا نام تو مسجد حضرت سید شاہ فیض اللہ حسینی ہے، لیکن جامعہ نظامیہ کے حضرت مولانا فصیح الدین نظامی صاحب جب حضرت کے چہلم میں آئے تو حضرت نے کہا تھا کہ حضرت کے گھر میں بیٹھ کر پتہ ہے ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، حضرت ابو رجا علیہ رحمۃ نے اس مسجد کو سنیت کا گڑھ بنایا ہے۔ حضرت ابو رجا علیہ رحمۃ نے اس مسجد کو سنیت کا گڑھ بنایا ہے، کیونکہ ہر محفل یہاں پر ہوتی ہے، ہر صحابہ کی محفل ہوتی ہے، اہل بیت کی محفل ہوتی ہے، ہر محفل یہاں سے ہوتی ہے، اور تقریباً جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کارناموں سے واقف بہت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہم سب پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے خطیب و امام مسجد اعظم۔ اب نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جیلانی صاحب کو، وہ آئے اور نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے نظر میں جمالی حبیب خدا،
ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ اے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ یہ جیلانی صاحب تھے۔ اب میں گل پوشی اور شال پوشی کے لیے ڈاکٹر حسن نقشبندی صاحب کو وہ حضرت سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی المعروف کاشی پاشا بندہ نوازی صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی۔ بلا تاخیر جلسے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی المعروف کاشف پاشا بندہ نوازی صاحب کو
بعنوان محبت، اتباع اور اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے کی سعادت حاصل کی۔ مجھے لگانا ہے ہمارے جیسے لوگوں کا ایڈ ہے کیا حضرت کی کتابیں یا کوئی بھی حضرت سے متعلق کوئی بات رہنے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقد ورد في الحديث الشريف قال الأعرابي متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ فقال حب الله ورسوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا وأرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم۔ معزز و مکرم صدر اجلاس، برادر عالی نسب حضرت مولانا سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی، حضرت مولانا حسن محمد صاحب قبلہ قادری نقشبندی مجددی مدد اللہ العالی، مولانا محمد طاہر رشادی صاحب حفظہ اللہ، دیگر بزرگان محترم برادران ملت اسلامیہ، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر،
नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हक़ीर की जानिब से आप तमाम को बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतों से हम तमाम को मुतनफ़्फ़ि फ़रमाए और हम तमाम को इस माह मुबारक की बरक़ात अता फ़रमाए और इस माह रबीउन नूर के सदक़े अल्लाह ताला हमारे क़ुलूब को मुनव्वर और रोशन फरमाए। हज़रात गिरामी, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो असले दीन है, बल्कि सूफिया किराम फरमाते हैं कि दीन का नाम ही इश्क़ मुस्तफ़ा है, क्योंकि ये इश्क़ रसूल हमारे ईमान के दरख्त की जड़ है। एक दरख्त है और उस दरख्त की बहुत सी शाखें हैं। शाख बर्बाद हो जाए तो पूरा दरख्त बर्बाद नहीं होता, लेकिन जब जड़ खराब हो जाती है तो दरख्त बर्बाद हो जाता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अखलाक, तालीमात, ये जो कुछ है हमारे ईमान के दरख्त की शाखें हैं। शाखों का भी मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन जब जड़ खराब हो जाती है तो मुकम्मल दरख्त खराब हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम आमाल सालिहा, अखलाक हसना, सिफ़ात हमीदा, ये सब हमारे ईमान के दरख्त की शाखें हैं और जो ईमान के दरख्त की जड़ है वो इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तक ये जड़ मजबूत नहीं होगी कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। ये के बाद दीगरे सारी शाखें बर्बाद हो जाएंगी अगर जड़ में कुछ खराबी रही। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया था, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल जो है वो उस्ताजवर की गुलामी है, जिसका नाम हमारा दीन है, हमारा ईमान है। बल्कि दीन, ईमान, मजहब, मिल्लत, आप जो कहें ये सब का सब नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का उतारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन है, हुजूर की मोहब्बत ही से दीन है। और जिसमें ये खराबी हो जाए, नबी की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसमें खामी नहीं बर्दाश्त होगी, यहाँ पे कामिल होना ज़रूरी है। अब मोहब्बत की बहुत सी सिफ़ात हैं, मोहब्बत की भी बहुत से शाखें हैं, मोहब्बत की भी कई अलामत है। एक अलामत तो ये है कि मोहब्बत के वक्त पे, मोहब्बत के इजहार के वक्त पे मोहब्बत ज़ाहिर में हो जाए। जैसे गुस्ताखी रसूल का मामला हुआ, घरों के बाहर निकल आए, अपनी जानों की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर आए, ये मोहब्बत का इजहार है सरकार से। एक तरीका इजहार मोहब्बत का कसरत दुरूद पाक है, एक तरीका इजहार मोहब्बत का इत्तिबाए सुन्नत रसूल है। लेकिन ये जो तरीका है जो वक्तिया तौर पे जाहिर होता है, कभी गुस्ताखी के मामले आ जाएं या आज हुजूर का तज़किरा सुने तो अंदर से आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकल जाए, ये मोहब्बत है। ये वो तरीका है जो कभी कभी वक्तन फवक्तन जाहिर होता रहता है, लेकिन वो तरीका जो हर लम्हा जाहिर होता है वो इत्तिबाए सुन्नत रसूल है। और उस तरीके में मजबूत होना ज़रूरी है। हमारा मामला ये है, हम इस मैदान में कमज़ोर हो गए, हम इस मैदान में कमज़ोर हो गए और अपने आप को हमने खुद कमज़ोर किया है। जब तक इस उम्मत के ज़िंदगियों में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था, अल्लाह ने इस उम्मत को कायनात के हर गोशे में चमका के दिखाया था। कायनात के हर कोने में ये उम्मत चमकी है तो सरकार के आमाल की नूरानियत से चमकी है, सरकार की वजह से चमकी है,
سرکار کی سنتوں کی اتباع کی وجہ سے چمکی ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگیاں اگر آپ غور کریں گے تو یہ تو ظاہر ہونے والی وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے والی محبت ہے، یہ بھی اس طرح ملے گی کہ اس کی مثال نظر نہیں آتی، اور اتباع غور کریں گے تو وہ بھی اس طرح ملے گی کہ اس کی بھی مثال نظر نہیں آتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ صرف بولتے نہیں تھے کہ ہمارے ماں باپ قربان ہیں، وہ کر کے دکھاتے تھے۔ وہ ماں باپ کو قربان کر کے دکھاتے تھے، صرف بولتے نہیں تھے۔ جب دین رسول کے خلاف کوئی بات آتی وہ اڑ جاتے تھے، اور پھر کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، چاہے وقت کا بادشاہ سامنے کھڑا ہو۔ اور یہی کیفیت صحابہ کے بعد اولیاء کی بھی رہی ہے۔ ملا احمد جیون سے پوچھئے کہ کس نے آپ کو شاہجہاں کے سامنے کھڑا کر دیا؟ ایک جھوپڑی میں رہنے والا شخص ایک سنت رسول کے خلاف بادشاہ کو عمل کرتے دیکھا، ایک حکم رسول کے خلاف بادشاہ کو چلتے دیکھا، ایک جھوپڑی میں رہنے والا آدمی پوری ہندوستان کی حکومت سے ٹکر لے گیا، اور بادشاہ کے گھٹنے ٹکا کے دکھایا کہ جب ہم سرکار کی سنتوں پر عمل پیرا رہیں گے کائنات کی ہر طاقت کو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے گا۔ آپ پوچھئے شیخ احمد سرندی فاروقی مجدد الفسانی سے، وہ کون سی طاقت تھی جس نے آپ کو اکبر کے سامنے کھڑا کر دیا تھا؟ کون سی طاقت تھی؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ کیسی شان، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں اے جس کے نفس گرم سے یہ گرمی احرار، یہ شان کہاں سے ملی ہے؟ بس دیکھا میرے نبی کی سنتوں میں، میرے نبی کے دین میں کوئی فرق پیدا کرنا چاہتا ہے، میرے جیسی ہزاروں جانیں قربان ہو جائے لیکن مصطفیٰ کا نام بلند ہو کر رہے گا۔ یہ طریقہ اولیاء اللہ کا رہا، اور یہ محبت ہے، یہ سب محبت ہی کرواتی ہے۔ غرض جو ہے نا وقتیہ کام کروا کے نکال دیتی۔ ہمارے پاس تو عالم یہ ہے فلاں بارگاہ کو گئے تھے، وہاں جا کے دعا کرے، دعا کرتے ہی کام ہو گیا تو اب دوسری کوئی بارگاہ کو جانا نہیں ہے، وہیں جاتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، کامہ نکالتے رہنا ہے۔ ہم اللہ والوں کے پاس بھی دنیا کی غرض سے لیے جانے لگے ہیں، جبکہ دودھ والے کے پاس دودھ لینے جاتے ہیں، لکڑی لینے نہیں جاتے۔ لکڑی والے کے پاس دودھ لینے نہیں جاتے، لکڑی لینے جاتے ہیں، اور ہم اللہ والے کے پاس دنیا لینے جا رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ والے جنہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ ٹھوکر ماری ہے۔ بہرحال عنوان یہ نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ یہ سب محبت کرواتی ہے۔ اب آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ بعض واقعات وہ بھی ہیں جن میں صحابہ نے محبت کا بھی ٹوٹ کے اظہار فرمایا، اتباع کا بھی ٹوٹ کے اظہار فرمایا ہے۔ دونوں چیزوں کو ہر زمان ہر وقت صحابہ کرام ان دونوں چیزوں کو لے کر چلے ہیں۔ اپنی محبوب ترین ہر شے کو اپنے معشوق کے نام پہ قربان کر دینا محبت کہلاتا ہے، جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آئے گا۔ ان لوگوں نے کسی کو قاطر میں نہیں رکھا، کسی طاقت کو اہمیت نہیں دی۔ جب حکم مصطفیٰ آ گیا تو وہی سب کچھ ان کے لیے ہو گیا۔ ایک جلیل القدر صحابی رسول، ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان سے غلطی، انہوں نے ایک مقام کو فتح فرمایا، اور فتح کرنے کے بعد وہاں کے جو بادشاہ لباس پہنا کرتے تھے وہ لباس پہن لیا، وہ لباس پہنا جو اس مقام کے بادشاہ پہنتے تھے۔ امیر المومنین سرکار فاروق اعظم کا زمانہ ہے، سرکار فاروق اعظم نے پیروں میں زنجیریں ڈلوا کے اپنے پاس بلوایا ہے۔ جب آئے انہوں نے کہا امیر المومنین میں تو خلا فتح کر کے آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا تو نے میرے وہ لباس تو نے پہننا کیسے گوارا کیا جس لباس کو زندگی میں میرے سرکار نے نہیں پہنا تھا۔ یہ ہے ان کی زندگیاں جن کو رضی اللہ عنہم ورضوان کہا گیا ہے، اور ایک ہماری زندگیاں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ حضرات آپ غور فرمائیے، صحابہ کرام کی زندگیاں آپ کو جا بجا صحابہ کی محبت کس طرح سے نظر آئے گی۔ آپ دیکھیے ایک صحابی رسول غزوہ احد کے موقع پہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، چاروں طرف سے دشمنوں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ ایک صحابی آئے اور آ کے سرکار کی طرف پلٹ کے کھڑے ہو گئے، سرکار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیر آئے، تلوار آئے، پتھر آئے تو پہلے
پہلے میرے جسم پہ لگے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف پلٹ کے کھڑے رہو گے تو تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ تیر کہاں سے آ رہی ہے، تلوار کہاں سے آ رہی ہے، پتھر کہاں سے آ رہا ہے، تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ بس میں تو آپ پہ قربانی ہونا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ایک کام کرو، اس طرح پلٹ جاؤ، کیوں کہ اگر پیٹھ کے اوپر تمہاری تلوار یا تیر لگے گی لوگ دیکھ کر کہیں گے شاید میدان چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، شاید میدان چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، اسی لیے پیٹھ پہ زخم کھایا ہے۔ جب اس صحابی کو سرکار نے یہ فرمایا، اس صحابی رسول نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس سے مطلب نہیں، میں اتنا جانتا ہوں میں اپنے آقا کی طرف پیٹ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس سے کچھ مطلب نہیں۔ کیا عشق کا انجام ہے؟ تم پہ صدقے ہو کے مر جانا ہمارا کام ہے۔ یہ ہے اصحاب رسول جو ہر حال میں سرکار پہ قربان ہونے کے جذبات لے کے زندگیاں گزارے تھے۔ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جلیل القدر صحابی ہے، معاہدہ ہوا تھا مکے والے اور مدینے والے یعنی اہل ایمان اور کفار مکہ کے درمیان کہ اگر کوئی مومن اس طرف سے یعنی مکے سے مدینہ آ جائے گا بھاگ کر تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن کوئی کافر اگر کوئی منافق اگر مدینے سے مکہ جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ہوا، طے کیا گیا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا۔ حضرت ابو البصیر مکے میں بہت ستم برداشت کر رہے تھے، ستم برداشت کرتے کرتے تیزی سے دوڑتے دوڑتے اپنی جان بچاتے ہوئے مدینے پاک پہنچے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضرت ابو البصیر مدینے پاک پہنچے ہیں، میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اس کے اندر ایک اور بات عرض کرنی ہے، وہ وقت عرض کروں گا انشاءاللہ۔ حضرات آپ غور کیجئے، جب حضرت ابو البصیر پہنچے ہیں مدینے پاک، صحابہ فرماتے ہیں اتنے زخم تھے ان کے جسم پر کہ وہ مدینے کی جس گلی سے گزرتے وہاں ان کا خون بہتا تھا، خون بہتا ہوا۔ تیزی سے وہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام عرض کیا، اور پیچھے سے دو آدمی مکے والوں کے بھی آ گئے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا واپس بھیج دیں گے اگر کوئی آ جائے، اب یہ آیا ہے اسے واپس بھیجیے، اور یہاں زخموں سے جسم چھنی ہو چکا ہے اور خون بہ رہا ہے جسم سے۔ میرے سرکار نے حضرت ابو البصیر کی طرف دیکھا، سلام کا جواب دیا، ارشاد فرمایا لے کر جاؤ، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اسے واپس لے کر جاؤ، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ جب حضرت ابو البصیر واپس جا رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں وہ بار بار پلٹ کے روتے ہوئے سرکار کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سرکار میں تو آپ کی پناہ میں آ گیا ہوں لیکن آپ کے پاس سے یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بار بار سرکار کو دیکھ رہے تھے اور سرکار کی چشمان مبارک نم تھی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اور سرکار کھڑے ہو کے حضرت ابو البصیر کو دیکھتے رہے۔ ابو البصیر پلٹ پلٹ کے سرکار کی جانب دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ گئی آپ کی، لیکن آپ کے سامنے سے حضرت ابو البصیر کو لے کر چلے گئے۔ جب مدینہ پار ہو گیا، مدینہ پار کر گئے، ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو تم تو انہیں نبی کہہ رہے تھے، تم تو انہیں رحمت کہہ رہے تھے، تم تو انہیں اپنا نبھانے والا کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے تو تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے محبت جب کامل ہوتی ہے تو بھٹکانے والے کا جواب دیتی ہے، بھٹکتی نہیں ہے۔ محبت جب کامل ہوتی ہے تو بھٹکتی نہیں، بھٹکانے والے کا جواب دیتی ہے۔ حضرت ابو البصیر کو جب ان لوگوں نے بھٹکانے کی کوشش کی، آپ نے ارشاد فرمایا آج تو میری محبت میرے سرکار کے بارے میں اور بڑھ گئی ہے، اور آج سے اپنے آقا کی قدر اپنی نظر میں اور بڑھ گئی۔ پوچھا وہ کیسے؟ جواب دیا آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سرکار سے زیادہ روئے زمین پر وعدہ پورا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، روئے زمین پر وعدہ نبھانے والا میرے سرکار سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا مدینہ تھا، سرکار سامنے تھے، سرکار نے وعدہ کیا تھا مدینے سے باہر
باہر نکلیں گے، اب لے مدینے سے باہر آ چکا ہوں، اب کس میں دم ہے مجھے ہاتھ لگائے۔ ایک کے ہاتھ سے تلوار کھینچی، اس کو قتل کیا، دوسرا بھاگا نکل کے، اور یہ پہاڑ پہ رہنے لگے، بار بار مدینے پاک کی طرف دیکھتے اور بار بار روتے، دن بھر محنت کرتے، اور کچھ کھانے کو مل جاتا تو کھا لیتے، روزہ رہتے، رات میں اٹھتے پہاڑ پہ کھڑے ہوتے، یہاں تک کہ ایک کے ساتھ دوسرے آئے، دوسروں کے ساتھ تیسرے آئے، مکے سے آنے والے صحابہ 300 کی تعداد میں حضرت ابو البصیر کی قیادت میں اس پہاڑی پر جمع ہو گئے، 300 کی تعداد میں۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کے رو رہے تھے کہ ایک قاصد آئے حضور کی جانب سے، عرض کرنے لگے ابو البصیر سرکار نے فرمایا ہے میں تمہیں بلاؤں گا، سرکار نے فرمایا ہے میں تمہیں بلاؤں گا، بس اتنا سننا تھا، اب لوگ کہہ رہے بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت ابو البصیر فرما رہے سرکار نے کہا تھا کہ بلاؤں گا، جب تک قاصد میرے پاس نہ آ جائے اس وقت تک موت بھی میرے پاس نہیں آ سکتی۔ سرکار نے فرمایا تھا بلایا بلاؤں گا، تو سرکار بلا کر رہیں گے۔ حضرت ابو البصیر انتظار کرتے رہے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے روتے رہے۔ ایک مرتبہ جب انتقال کا وقت قریب ہے، حضور کی جانب سے ایک صحابی آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ارشاد فرمایا ابو البصیر چلو، تمہیں سرکار یاد کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا، لوگوں سے پکار کے کہا سنو مجھے میرے سرکار یاد فرما رہے ہیں، مجھے میرے سرکار بلا رہے ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ زبان سے نکلا اور یہاں دم نکل گیا۔ اور یہی وہ شاخ ہے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی مثالیں رکھی ہیں صحابہ کی شکل میں، ہم کیا محبت کریں گے سرکار سے؟ ہم کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم محبت رسول کا حق ادا کریں؟ ہماری حیثیت ہی کیا جو ہم سرکار سے محبت کا سلیقہ بتائیں؟ ارے ہم تو صحابہ کو دیکھیں گے، ہم تو اہل بیت کو دیکھیں گے، ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے جنہوں نے کبھی نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ خاندان کی پرواہ کی۔ اگر ان کے سینے میں کسی کی محبت تھی تو صرف محمد عربی کی محبت تھی، اور ان کی محبت کے لیے سب قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ ہماری محبت کیسی ہے؟ لکا روحی فدا، لکا جسمی فدا، لکا ابی فدا، لکا امی فدا، لکا نسلی فدا، لکا مالی فدا۔ سرکار سب قربان، آپ کے نام پہ سب قربان، پر فجر کی نماز میں نیند قربان کرنا نہیں ہوتا میرے سے۔ سب قربان ہے، فجر کی نماز میں نیند قربان کرنا، یہ نہ کو بولو میں ماں باپ قربان بولا، نیند قربان بولا، میں نہیں بولا تھا، تو پھر کیوں اٹھا رہے؟ ظہر کے وقت کاروبار قربان کرنا یہ مت بولو، عصر کا وقت ہے کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوں وہ قربان نہیں کر سکتا۔ آپ کی آنکھوں، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز یقیناً، لیکن سب قربان بولا نا، سب قربان ہے یہ نہیں کر سکتا۔ 100 گز کیا ہے وہ 12 گز بھی نہیں پھاڑا کا قصہ ہے ہمارا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اعمال کے معاملے میں اس قدر پیچھے ہیں، اور صحابہ کرام کا عالم یہ تھا وہ سب کچھ لٹا کے بھی رویا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو روم کی طرف سرکار نے روانہ فرمایا تھا، اور وہاں جانے کے بعد جب بادشاہ روم کے سامنے کھڑے ہوئے اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ ارشاد فرمایا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا، نہیں تو ہم تجھ سے جنگ کریں گے۔ تو بادشاہ روم نے کہا کہ تمہیں خیال بھی ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ تم 3 آدمی، حضرت عبداللہ بن حذافہ ہے، حضرت ربیع بن عامر ہے، تم 3 آدمی 4 آدمی کھڑے ہو اور ہزاروں تلواروں کے بیچ میں کھڑے ہو ہماری، اور تم یہاں کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے ہو ہمارے دربار میں؟ ارشاد فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اس تعلیم کے حساب سے اگر ہماری موت تیری تلوار سے لکھی ہوگی تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر نہ لکھی ہوگی تو تیرا کوئی بھی فوجی ہمیں مار نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور کھڑے ہو کے اسے دعوت اسلام دی۔ ان لوگوں نے تیل گرم کیا، بڑی کڑائی کے اندر تیل گرم کیا گیا، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو اٹھا کے تیل کی کڑائی میں پھینک دیا گیا۔ جب اس کڑائی کے اندر
تیل کی ڈالا گیا، لمحے میں جل کے راکھ ہو گئے ایک صحابی رسول۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے دیکھا تو رونے لگے، بہت زاروں خطار رونے لگے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا اچھا اب موت کا خوف آیا ہے، بلاؤ ذرا۔ سامنے بلایا گیا، پوچھا کیا موت کے خوف سے رو رہے ہو؟ ارشاد فرمایا ارے بدبخت، مومن موت سے ڈرتا کب ہے؟ مومن تو موت کو گلے لگاتا ہے، کیونکہ یہاں دم نکلتا ہے وہاں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، مومن کے لیے تو موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے۔ ارے مومن موت سے نہیں ڈرتا، پھر رو کیوں رہے ہو؟ میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے صرف ایک جان عطا فرمائی۔ اگر اللہ اتنی جانیں مجھے عطا فرما دیتا جتنے میرے جسم میں بال ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ ساری جانوں کو یکے بعد دیگر محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہے ان صحابہ کرام کا عشق، ان صحابہ کرام کی محبت۔ آپ غور فرمائیے کہ جب یہ کیفیت دیکھی تو بادشاہ حیران ہے، کیسی قوم ہے اپنے نبی کے نام پہ ایک نہیں 1000 جان قربان کرنے تیار ہے۔ حیرت انگیز، ان لوگوں کے لیے تو بڑی حیرت انگیز بات تھی، وہ تو جن بادشاہوں کو خدا مانتے تھے ان کے لیے تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کرتے تھے، اور یہاں نبی کے نام پہ اتنی جانیں ہوں تو بھی قربان کر دوں گا۔ یہ کیفیت دیکھ کے حیران تھا۔ اس کے وزیر نے کہا ایک کام کرتے ہیں، بادشاہ سلامت، یقیناً موت کا خوف اس کو نہیں ہے لیکن اس کو بھٹکایا جائے گا، بھٹکایا جائے۔ موت کے خوف کی بات یہ تھی جو ہمارے اندر کبھی کیفیت آ جاتی ہے حضور کے اوپر سب قربان ہے۔ اب یہ دوسری طرف کی بات ہے جو اتباع اور حکم رسول پر چلنے کی ہے اسی واقعے کے اندر۔ اب وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک کام کریں، میری بیٹی پورے شہر کی سب سے خوبصورت خاتون ہے، سب سے خوبصورت عورت ہے، اس سے کہوں گا کہ اس کو ورغلائے، اور یہ بات پکی ہے کہ ان میں سے ایک کی بھی نظر بھٹک جائے گی ان کے اوپر سے خدا کی مدد ہٹ جائے گی، ان کے اوپر سے خدا کی مدد ہٹ جائے گی۔ آج مدد کیوں نہیں آ رہی ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ رات بھر نوجوان موبائل فون لے کے کیا کر رہا ہے؟ مدد کیوں نہیں آ رہی ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کیسی کیسی حرکتوں میں ملوث ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب یہ بات کہی گئی، وزیر کی بات کو مانتے ہوئے بادشاہ نے بھیج دیا حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چلے اور جا کے بیٹی سے کہا کہ اس کے ایمان کو ورغلانا ہے، اس کو ورغلانا ہے، اس کو ایمان سے ہٹانا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کیا حیثیت ہے اس کی؟ کئی مرد ایسے روزانہ میرے اطراف گھومتے ہیں، میرے ایک دیدار کے لیے محل کے اطراف گھومتے نظر آتے ہیں، میرے لیے کیا بڑی بات ہے کہ اس کے ایمان سے اس کو ہٹا دو۔ جب اندر بھیج دیا گیا، روایتوں میں آتا ہے 3 دن اور 3 رات روم کی سب سے خوبصورت خاتون کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ایک ہی کمرے کے اندر بند رہے۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد جب باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھول کے کہا کہ تم نے کس پتھر کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا؟ 3 دن پہلے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھا تھا تو اب تک سلام ہی نہیں پھیرا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے غلام کی نگاہیں ہیں، وہیں اٹھے گی جہاں مصطفیٰ کا حکم ہے، وہاں نہیں اٹھے گی جہاں مصطفیٰ نے اٹھنے سے روکا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس وزیر کی بیٹی نے کہا کہ میں تو اس کے ایمان سے نہیں ہٹا سکی، لیکن میں پڑھ رہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ غور کیجئے کہ آج نگاہیں بھٹکتی ہے، ہمیں خیال کیوں نہیں آتا یہ میرے نبی کی محبت کا تقاضا ہے، میں وہی دیکھوں جہاں میرے نبی نے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ میرے نبی کی محبت کا تقاضا ہے، میں وہاں نہیں دیکھ سکتا، میں ان مناظر کو نہیں دیکھ سکتا جن کو دیکھنے سے میرے سرکار نے منع فرمایا ہے، جن کو دیکھنے سے میرے سرکار کو تکلیف ہوگی، میری آنکھوں کا نور زائل ہوگا، میرے دل میں اندھیرا پیدا ہوگا، میرے دل پر سیاہ دھبا لگے گا۔ میں وہ سارے کام نہیں کروں گا جن سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، میں تو بس وہی کروں گا کیونکہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اور میں وہی کروں گا جو حضور نے کیا۔ کیوں کہ عاشق کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معشوق کی اداؤں پہ قربان کر دے۔
درے یار پر لٹا دے تو متائے زیست خادم، یہی رسم عاشقہ ہے، یہی جان عاشقی ہے۔ عاشقوں کی رسم ہی یہ ہے کہ معشوق کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیا جائے، کچھ بھی اپنا نہ رہے۔ دل تو کبھی کے نظر کیا جان نثار نے، ایک جان رہ گئی ہے وہ صدقہ اتار لے۔ یہ عاشق کا طریقہ ہے۔ عاشقوں کا طریقہ تو یہ، ہمارے جیسے نہیں ہوتے تھے اس شاہ، صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے اپنے سرکار کے نام پر، ان کے لیے کسی شے کی اہمیت نہیں تھی۔ اس لڑکی نے کلمہ پڑھا، عبداللہ ابن حذافہ کا یہ عمل بتا رہا ہے، ایک جگہ اگر بندہ مومن اپنے نبی کی بات کو مضبوطی سے تھام لے تو غیروں کی بھی ہدایت کا سامان ہو جاتا ہے، اور جب نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے تو پھر آج باپ کی زندگی کو دیکھ کر بیٹے کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بیٹا پریشان ہے کہ اسلام یہ ہے کہ ہمیں تو کہہ دیا جائے کہ مول صاحب کے پاس جاؤ، پابندی سے نورانی قاعدہ پڑھو، اور خود سال بھر ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کھولتے ہوئے نظر نہیں آئے، یہ اسلام ہے؟ ماں نے ہمیں استاذ کے پاس ڈرا کے بھیجا، لیکن ہم ماں کو سیریل دیکھتے ہوئے دیکھ رہے، ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھ رہے، قرآن کھولتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، یہ اسلام ہے؟ ماں باپ کی زندگیوں سے اولادوں کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ یہ وہ قوم ہے کہ اس قوم کے ایک ایک عمل نے علاقوں کے علاقے اسلام میں داخل فرمائے ہیں۔ میرے خواجہ جب سرزمین ہندوستان تشریف لائے ہیں تو غریب نواز ہندوستان میں تلوار لے کر نہیں آئے، مصطفیٰ کائنات کے اخلاق و کردار لے کر آئے ہیں، اور اسی کی برکت سے پورا بر صغیر اسلام میں داخل ہوا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، ہم کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں تھے جن کو رضی اللہ عنہ و رضوان کہا گیا؟ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہم تھوڑی سی پریشانی کے خوف سے، تھوڑی سی مصیبت کے خوف سے نبی کی محبت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ مصیبت پریشانی کا خوف نہ بھی ہو، شیطان کے بھٹکانے پہ نبی کی سنت کو ذبح کر دیتے ہیں۔ شیطان کے بھٹکانے پر نبی کی سنت، یہ داڑھی وہ واحد سنت ہے نبی کی جو قبر میں بھی میرے اور آپ کے ساتھ جائے گی، قبر میں بھی جائے گی۔ ارے عاشق کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر نام بتانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو دیکھے تو دنیا اس کے معشوق کا نام لے کے کہے یہ تو فلاں کا غلام نظر آتا ہے۔ بلکہ عاشق کا حال تو یہ ہونا چاہیے، وہ مرے تو فرشتے قبر میں آ کے کہے یہ تو سرکار مدینہ کا غلام لگ رہا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اتباع سنت کو سمجھیں گے۔ اتباع سنت کیا ہے؟ یہ محبت رسول کا وہ اہم ترین تقاضا ہے جس کے بغیر معیار محبت بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی غلطی کرے تو وہ محبین کے دفتر سے باہر نہیں نکلتا، یہ بھی بات سمجھ لے کہ کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، محبوبوں کے دفتر یعنی چاہنے والوں کی لسٹ سے باہر اس کو نکال دیا جائے، کوئی نہیں نکال سکتا۔ گناہ گاروں پہ ہنسنے والوں، نہ یوں کسی کی ہنسی اڑاؤ، نہ جانے کس کے حصے میں آئے خدا کی رحمت کا شامیانہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کے اوپر فضل ہوگا، لیکن کوئی چاہنے والوں کی فہرست سے اس کو باہر نہیں کر سکتا جو طریقہ چھوڑ دے۔ حضور کے زمانے میں ایک صاحب نے شراب پی، ان کو کوڑے لگائے گئے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کچھ ان کے بارے میں غلط کہا، حضور نے فرمایا وہ مومن ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگرچہ کہ عمل میں کمزور ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ آدمی محب اور چاہنے والا تو برقرار رہتا ہے، لیکن معیار عقیدت کا، معیار محبت کا اسی کا بلند ہوتا ہے جس کا معیار اتباع کا بلند نظر آتا ہے۔ اتباع کا معیار ہی محبت کا معیار ہے، اتباع کا معیار ہی عشق کا معیار ہے۔ اور جب یہاں تو محبت کی بات ہی نہیں ہے نا، ہم تو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، اور عشق کہاں ہی اس وقت جاتا ہے جب محبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تب جا کے عشق ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں اور سب کچھ پھر اپنے طریقے پہ کرتے ہیں، اپنی مرضی پہ کرتے ہیں، فطری طور پہ یہود اور نصارہ کے طریقے کے غلام ہو چکے ہیں ہم۔ ان سب کو ٹھکرا کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات آپ غور فرمائیے، غزوہ احد کا موقع، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف سے باہر واپس تشریف لا رہے ہیں، لیکن مدینہ پاک میں تو خبر مشہور ہو گئی ہے کہ سرکار شہید ہو گئے۔ یہ جھوٹی خبر پھیلا دی گئی، صحابہ بے چین ہے، کوہرام مچا ہوا ہے گھروں کے اندر۔ اچانک ایک صحابیہ باہر نکلی اپنے گھر سے سرکار کے دیدار کے لیے بے چین ہو کر، پتہ چلا قافلے آئے ہیں، وہ گھر سے نکلی باہر نکلنے پر ایک صحابی نظر آئے اور فرمایا تیرے لیے ایک بری خبر ہے،
کہ احد میں تیرے والد شہید ہو گئے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے, یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے. پھر اور آگے بڑھی, ایک اور صحابی ملے, کہنے لگے تیرے لیے بری خبر ہے کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا, تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے. پھر کچھ آگے بڑھی, ایک اور صحابی ملے, کہنے لگے تیرے لیے بری خبر ہے, تیرے بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے. اللہ اکبر. یہاں اولاد کے پیر میں کانٹا چبھ جائے ہم سب بھول جاتے ہیں. ارے حد تو یہ ہے اولاد کی شادی میں اولاد ناراض نہ ہو جائے اس کے خوف سے باجا بجوا دیتے ہیں شادیوں میں ہم. اللہ رسول ناراض ہو جائے, ہونے دو, بیٹا ناراض نہیں ہونا, یہ ہمارا حال ہے, ہمارا حال ہے یہ. بیوی ناراض نہیں ہونا, لے لو جوڑے کی رقم. اللہ رسول ناراض ہو رہے تو ہونے دو. نہیں, دوستہ بچے کے بجا لیتے, بول رہے بھائی تھوڑی دیر, ہمیں نہیں بول رہا ہوں, دوستہ بجا لیتے, بچے کے دوستہ ناراض نہیں ہونا. اللہ رسول ناراض ہوئے تو میرے کیا کرنا ہے. میری بات کڑوی ضرور ہوگی لیکن حق ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ تقریر میرا پیشہ نہیں ہے اور کسی کے لفافے میں میرا گزارا نہیں ہے, لیکن حق کہنا میرا ایمانی فریضہ ہے اور یہ بولنا ضروری ہے. اللہ رسول ناراض ہو جائے ہونے دو, بچے کے دوستہ ناراض نہیں ہونا, بجاؤ باجا ناشتے رہو. امام مجاہد فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد فرماتے ہیں وہ لوگ جو وادی غی میں, اس وادی میں جس سے روزانہ 400 سے زائد مرتبہ خود جہنم بنا مانگتی ہے, اس وادی میں جن لوگوں کو پھینکا جائے گا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو سڑکوں پہ باجا بجا کے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی وادی میں پھینکا جائے گا جس سے دن میں 400 مرتبہ خود جہنم بنا مانگتی ہے. خدا را اپنی اولاد کی محبت کو اس کی جگہ رکھے, گھر والوں کی محبتوں کو اپنی جگہ رکھے. سب سے اہم ترین محبت جو ہے وہ سرکار کائنات کی محبت ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے, یہاں تو بیٹا ناراض ہونا, باپ ناراض ہونا, شوہر ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. باپ بیٹا شوہر سب چلے گئے, سب شہید ہو گئے, ان کی زبان پہ سرکار کیسے ہیں, میرے سرکار کا کیا حال ہے. جب ان کو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور تو تشریف لا رہے ہیں, الحمدللہ سلامت ہے, سرکار کائنات تشریف لا رہے ہیں. سرکار کو مدینہ پاک میں داخل ہوتا ہوا جب دیکھا, وہ صحابیہ گئی سرکار کی اونٹ کی نکیل پکڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سرکار جب میں آپ کے پاس آ رہی تھی کسی نے کہا میرے والد شہید ہو گئے ہیں, کسی نے کہا میرا شوہر شہید ہو گیا, کسی نے کہا میرا بیٹا شہید ہو گیا, لیکن میرے سرکار اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر آپ کی ذات سلامت ہے تو مجھے کسی کے جانے کا غم نہیں ہے, مجھے کسی کے جانے کا غم نہیں. اگر آپ کی ذات سلامت ہے تو ساری کائنات سلامت ہے. یہ ہے محبت ان خواتین کے اندر جن کو رضی اللہ عنہا کہا گیا. کیوں کہا گیا, ایسے ہی کہہ دیا گیا. ہمارے پاس گھرانوں کا ماحول دیکھیے اور ان صحابہ کی زندگیاں دیکھیے, ان کے خواتین کی زندگیاں دیکھیے, ان کے گھرانوں کا ماحول دیکھیے. ان کے اندر سمندر جو عشق رسول کا ٹھاٹے مارتا تھا, آپ اندازہ کیجئے ایک غزوے کے موقع پہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ کرام میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کو ضرورت ہے جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے, جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے. اب آپ غور کیجئے, کہا جائے کہ یہ لے کے آؤ تو بات الگ ہے, جو ہے وہ لے کے آؤ تو انسان سوچتا تھوڑا لے کے چلے جائیں گے, لیکن صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا, وہ زیادہ سے زیادہ پیش کرتے تھے. امیر المومنین سرکار فاروق اعظم سے سرکار نے فرمایا عمر کیا لائے, کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. سرکار صداقت مآب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, وہ ابو بکر صدیق جو سرکار کی ہین حیات نبوت کے مسلح کا وارث بنایا گیا ہے, اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا لائے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیا سرکار سب کچھ آپ کی محبت میں لے کر آ گیا, اب قیت لهم اللہ و رسولہ, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. یہ ہے عاشقوں کی زندگیاں, یہ ہے ان لوگوں کی طریقے جن کی بارگاہ میں سلام پیش کیا نہ جائے تو حضور کی بارگاہ کی حاضری مکمل نہیں ہوتی ہے.
یہ ان لوگوں کے طریقے ہیں. سرکار صدیق اکبر سب کچھ پیش کر گئے, سب کچھ, یہاں تک کہ لباس بھی بدل کے حضور کی محبت میں دے دیا, ٹاٹ لپیٹ لیا ہے سرکار صدیق اکبر نے. ایسے ہی حالات میں ایک صحابیہ آئی, کچھ سامان رکھا, واپس گئی. سرکار نے فرمایا سامان میں کچھ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کیا شے ہے جو سامان میں ہل رہی ہے؟ صحابہ کرام نے جا کے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے. سرکار نے فرمایا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ صحابیہ حاضر ہوئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ بچہ میرا ہے. سرکار نے فرمایا تم کیوں اپنے بچے کو یہاں رکھ رہی ہو؟ یہاں تو ایسے سامان کی ضرورت ہے جو جنگ میں کام آ سکے, یہ بچہ کیوں ہے تم نے لا کے یہاں رکھ دیا؟ اس صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے, میرے پاس اس بچے کے سوا کچھ نہیں تھا, میں بچہ لے کر آ گئی. سرکار نے فرمایا یہ بچہ کیا کام میں آئے گا؟ اس صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچہ کسی اور کام میں تو نہیں آئے گا, لیکن سرکار میں چاہتی ہوں کہ جب دشمن تلواروں سے آپ کے اوپر حملہ کرے آپ اس بچے کو ڈھال بنا لیجئے, میرے بچے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میں برداشت کر سکتی ہوں, لیکن آپ کے جسم مبارک پہ خراش بھی پڑ جائے میں برداشت نہیں کر سکتی. یہ ہے وہ لوگ جن کا نام, جن کی محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کر دیا, سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کیا. ایک صحابیہ مسجد میں آئی, مسجد نبوی میں, بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. مسجد نبوی میں ایک صحابیہ آئی فجر کی نماز میں, اور دیکھا کہ تمام خواتین وہ چادریں اوڑھ کے مسجد میں آئی اور ایک الگ حصے میں نماز پڑھ رہی ہیں. حیران ہو گئی کہ یہ سب چادریں کیوں ہو رہی ہیں. تو جب اپنی ساتھی خواتین سے پوچھا صحابیات سے, ان لوگوں نے عرض کیا, ان لوگوں نے فرمایا کہ رات کو پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے. یہ رشتہ دار ہیں, انہی کے سامنے نکل سکتے ہیں, دوسروں کے سامنے نہیں نکل سکتے. رات کو پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے اس لیے ہم سب نے پردہ کر دیا ہے. صحابیہ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لہذا ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور بلا کے فرمایا میرے گھر جاؤ, میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ, وہ چادر دیں گے, وہ چادر ساتھ میں لے کر آؤ. وہ بچے کو بھیجا, وہ گئے ان کے شوہر سے ملے اور وہاں گھر جانے کے بعد میں چادر لے کے واپس آئے. چادر اوڑھ کے اپنے گھر کو واپس گئی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد چادر اوڑھ کے جب وہ گھر کو واپس گئی تو ان کے شوہر نے پوچھا صحابی رسول نے کہ تمہیں تو اسی وقت پتا چلا تھا کہ پردے کی آیت نازل ہوئی, تم ویسے ہی آ جاتی, اس کے بعد میں پھر پردہ کر لیتی, ایسا بھی تو ہو سکتا تھا, لیکن وہیں پہ کھڑے ہو کے تم نے منگایا, سبب کیا ہے؟ جواب دیا کہ جب سرکار نے فرما دیا کہ پردہ کرنا ہے تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی سرکار کی مرضی کے خلاف نکال دو. اور ہمارا حال کیا ہے؟ پوری زندگی سرکار کے طریقے کے خلاف ہے, پوری زندگی سرکار کے نقش قدم کے مغائر ہماری زندگیاں. آپ غور کیجئے آج ہمارے حالات یہ ہیں, اور صحابہ کے حالات یہ تھے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے, سرکار جمعہ کا خطبہ بیان فرما رہے ہیں, خطبہ جمعہ بیان فرما رہے سرکار. اور آج بھی ہوتا ہے کہ لوگ لیٹ آ جاتے ہیں, وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے خطبہ سنتے ہیں. وہ تو کبھی کبھی صحابہ آتے تھے, لیکن یہاں تو عادت ہی بنا لی گئی ہے کہ بھائی سیدھا جب بیان ختم ہوا اس کے بعد میں گھر سے نکلو, اور اس کے بعد جب مسجد کو آؤ تو خطبہ چلتے رہتا, ٹھہرے ٹھہرے پیچھے کی صف میں نماز پڑھو اور خطبہ سن لو, نماز پڑھو, نہیں تو سنتاں پڑھنے والوں کے سامنے سے نہیں گزر سکتے, مسجد میں پھنس کے رہ جاتے. اس واسطے پیچھے کی صف میں نماز پڑھو, نکل جاؤ خاموش, اور اتنی تیزی سے نکلو لوگوں کو دیکھے تو ایسا دکھنا کہ جیل چھوٹتے قیدی پورے باہر آ گئے. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر رہا کرتی ہے. اب آپ غور کیجیے کہ صحابہ کھڑے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. سرکار خطبہ بیان فرما رہے ہیں جمعہ کا, حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ صحابہ بیٹھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی گلی کے یعنی بازو والی گلی سے گزر رہے تھے, اور مسجد نبوی سے حضور کی آواز آئی بیٹھ جاؤ, وہیں پہ بیٹھ گئے, وہیں بیٹھ گئے جہاں سے گزر رہے تھے. ایک اور صحابی رسول مسجد کے دروازے پہ پہنچے, آواز آئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. کوئی مسجد
مسجد کے صحن میں پہنچے, آواز آئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. سرکار نے بعد میں فرمایا میں نے تمہارے لیے تو نہیں کہا تھا, جو یہاں سامنے کھڑے تھے ان کے لیے کہا تھا. عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی آواز آ گئی بیٹھ جاؤ, تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قدم آگے نہ بڑھایا جائے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ قدم آگے نہ بڑھایا جائے. آپ کا حکم آ گیا نماز پڑھو, اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو نہ چھوڑا جائے. آپ کا حکم آ گیا لوگوں کو معاف کرو, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ معاف کرنا اپنی عادت بنا لی جائے. آپ کا حکم آ گیا اللہ کو ناراض مت کرو, اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رضا والے اعمال کیے جائے. آپ کا حکم آیا سودی لین دین میں مت پڑو, اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سود سے اپنے آپ کو اپنے گھرانے کو بچایا جائے. آپ کا حکم آ گیا شادیوں میں اسراف مت کرو, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دکھاوے کی دنیا کو چھوڑ کر سنت رسول کے مطابق نکاح کیا جائے. اور یہی محبت ہے اور یہی محبت کے تقاضے ہیں. ہم اپنے آپ کو محب و عاشق تو سمجھ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں عاشق وہ بندے ہیں جن کی زندگی کی ایک ایک خوشی ایک ایک خواہش اپنے معشوق کی مرضی پہ قربان کر دی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے اولیاء اللہ بزرگان دین خود میں ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار غوث الاعظم شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز, آپ کی خانقاہ میں ایک آدمی آیا, قیام کیا, کچھ دن کے بعد جانے لگا. ارشاد فرمایا اتنی جلدی جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضور بہت سن کے آیا تھا کہ عبد القادر جیلانی روزانہ نئی نئی کرامات دکھاتے ہیں, روزانہ نئی نئی کرامت دکھتی ہے, اتنے دن سے آ گیا کوئی کرامت نظر نہیں آئی. غوث پاک نے ارشاد فرمایا یہ بتا کیا کوئی ایک عمل میرا ایسا دیکھا جو سرکار کی سنت کے خلاف تھا؟ اس نے کہا ایسا تو کوئی عمل نہیں دیکھا. ارشاد فرمایا مومن کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ مصطفیٰ کے طریقے پہ گزر جائے. کرامت تو یہ ہے. حضور سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا بڑی بات نہیں ہے, پانی پہ چلنا بڑی بات نہیں ہے, مصطفیٰ کی سنت پہ چلنا سب سے بڑی کرامت ہے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے آج جس جو ہمارے سامنے ہے, اور ہم ہمیشہ چل سکتے ہیں بغیر پیسے کے چل سکتے ہیں. پیسہ خرچہ کرنا نہیں ہے سرکار کی سنتوں پہ چلنے, بلکہ پیسے بچ جاتے. اب تو مہنگے مہنگے سیلونز کھل گئے, پیسے بچ جاتے. ابھی اگر ہم سرکار کی محبت میں سرکار کی سنت پہ چلنے کے عادی ہو گئے تو اور پیسے بچ جاتے, ٹائم بچ جاتا, بہت سے چیزیں بچ جاتی. کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے, ہر چیز سے ایسی ہزاروں بلاؤں سے بچا دیتا ہم کو. ایک ایک سنت پہ چلنا سرکار کی, لیکن ہم سمجھے تو صحیح کہ سرکار کی سنتوں کے فوائد کیا ہے, سرکار کی سنتوں کے فضائل کیا ہیں, اور جو حضور کی سنت کو چھوڑ کے زندگی گزارے. آپ غور کیجئے, سرکار کے سامنے جا کے قیامت میں کھڑا ہو کے کہے گا یا رسول اللہ آپ کا نام لے کے پوری زندگی آپ کی سنت کو چھوڑ کے گزارتا رہا. ہم منہ دکھائیں گے قبر میں, چہرہ دکھانے کے قابل ہوں گے ہم کہ حضور آپ کی سنت کو چھوڑ کے زندگی گزارتا رہا؟ توبہ کیجئے, اب تک جو زندگی گزر گئی, آج اللہ کے ایک عظیم المرتبت محبوب کو گواہ بنا کے توبہ کیجئے. بندہ نواز کے شہزادے کو حضرت سید فیض اللہ حسینی چشتی بندہ نوازی کو گواہ بنا کے یہ عہد کیجئے کہ اب تک جو ہو گیا اب وہی کریں گے جو محمد مصطفیٰ کی سنت میں نظر آئے گا. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ. انشاءاللہ بھی بہت ہلو بول رہے ہیں آپ کو, ذرا زور سے بولیے. اللہ تعالیٰ ہم کے جذبات کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے عشق رسول کے جذبات کو پروان چڑھائے, اتباع رسول کی توفیق و طاقت عطا فرمائے. حضرات اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. زندگی میں کامیاب ہم اسی وقت ہوئے ہیں جب ہماری زندگیاں نقش پائے مصطفیٰ پہ قربان ہو گئی ہے, اور جب سرکار کے طریقے سے ہٹ کے زندگیاں گزری ہیں. کروڑوں آئے دنیا میں چلے گئے, نام ہے نہ نشان ہے, لیکن جن کی زندگیاں سرکار کی سنت کے مطابق گزری ہیں وہ کہیں غوث جیلانی کی صورت میں چمک رہے ہیں, کہیں خواجہ اجمیری کی صورت میں چمک رہے ہیں, کہیں محبوب الہی کی صورت میں چمک رہے ہیں, کہیں صابر کلیری کی صورت میں چمک رہے ہیں, کہیں بندہ نواز کے سودراز کی صورت میں چمک رہے ہیں, کہیں بابا شرف الدین سہروردی کی صورت میں چمک رہے ہیں. اور نہ صرف یہ چمک رہے ہیں بلکہ قیامت کی صبح تک ان کے آستانے چمکتے رہیں گے, ان کی نسلیں چمکتی رہیں گی, بلکہ جو ان کے آستانوں پہ آ جاتا ہے اللہ اس کا سینہ بھی چمکا دیا کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کی زندگیوں نے جب چمک پائی تھی عشق
नवाज है। इनका हाल ये था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह अपने करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में जीना और हुजूर की मोहब्बत में मरना नसीब फरमा। हुजूर ही की ज़ात को हमारी तमाम की ज़िंदगियों का महवर व मरकज़ बना दे। ऐ अल्लाह तेरे हबीब की इत्तिबा हमारे लिए आसान फरमा। तेरे हबीब की सुन्नतों को छोड़कर लुटेरों की ज़िंदगियाँ गुजारने से जैसी हमने अब तक गुजारी है, आइंदा ऐसी ज़िंदगियाँ गुजारने से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन या इलाही। ईद व अज़मन गर्दत क़बूल अस्तुफ़ैल पंजतन बहर गौस आज़म व ख़ाजा ख़ाजगान ज़मन अस्तुफ़ैल बंदा नवाज़ सुल्तान व ख़ाजा दकन ली खमसत लुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी कलिमात के लिए मैं हाफिज़ व ख़ारिज डॉक्टर सैयद शाह अलीउल्लाह वैद बुखारी जाते ज़्यादा देर लेट तो फिर मजलिस 9 बजे से शुरू हो जाती, मंजिल आना शुरू हो जाती। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहाँ नहीं। यही फूल ख़ार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। यही फूल ख़ार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है। दो जहाँ की बेहतरियाँ नहीं के अमानी दिलो जान नहीं। दो जहाँ की बेहतरियाँ नहीं के अमानी दिलो जान नहीं। कहूँ क्या है वो जो यहाँ नहीं, कहूँ क्या है वो जो यहाँ नहीं। कहूँ क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं के वहाँ नहीं। सल्लू अलैहि व आलिही। मैं निसार तेरे कलाम पर मिले यूँ तो किसको ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिले तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई
आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ तो वहाँ नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहाब अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। है उन्हीं के नूर से सब आया, है उन्हीं के जलवा में सब निहां, है उन्हीं के नूर से सब आया, है उन्हीं के जलवा में सब निहां, बने सुबह ताबिश महर से रहे पेश महर ये जान नहीं, बने सुबह ताबिश महर से रहे पेश महर ये जहाँ जान नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, जो नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, नहीं जिसके रंग का दूसरा न तो हो कोई न कभी हुआ, नहीं जिसके रंग का दूसरा न तो हो कोई न कभी हुआ, कहूँ इसको गुल कहीं क्या बनी, कहूँ इसको गुल कहीं क्या बनी, के गुलों का ढेर कहाँ नहीं। करुमत है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करुमत है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहाँ जहाँ दो जहाँ फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं, सल्लू अलैहि व आलिही। माशाल्लाह अभी आप मोहम्मद के हिसाब से मजूद नजराने जो समान फरमा रहे थे, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो मख्ते में जो सारी अहले दुअल का एक बादशाह ने कहा कि भाई उनकी तारीफ़ में क़सीदा लिखो। शायरों का काम होता ही है कि भाई कोई भी हो उनकी शायरी में लिख देते हैं। बादशाह बोल रहा है कि भाई उनकी शान में क़सीदा लिखो।
بولے میرے سے نہیں ہو سکتا، میں اپنے کریم کا گدا ہوں، بس ایک کریم کی گاتا ہوں، انہی کا کھاتا ہوں، اسی لیے انہی کی گاتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی بادشاہ کے دربار میں آنا نہیں ہے، اس کا قصیدہ لکھنا بھی نہیں ہے، میرے ایک ہی کریم ہے جس کیا ہے تیرا کھاواں میں تیرے می گیت گاواں یا رسول اللہ۔ جب ایک در پر ہوتا ہے آدمی تو یہی ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں لکھا قصیدہ، فرمایا میں تو اپنے کریم کا گدا ہوں، ان کے در کا سخی گدا ہوں، مانگنے والا ہوں، در پہ پڑے رہنے والا ہوں۔ مجھ سے میرا یہ جو ایمان ہے، میری یہ محبت ہے، میرا یہ سخن ہے، میرا یہ جو فن ہے وہ بکاؤ نہیں ہے، وہ بکنے والا نہیں ہے کہ کوئی پیسے کی اشرفیوں کی تھیلی ڈال دے تو میں بدل جاؤں، نہیں، میں بس کریم کی مدح کرتا ہوں، بس اسی کی ہی زندگی میں بر کرتا رہوں۔ یہ بھی محبت کی اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ابھی آپ محبت کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ حضرت جب فرما رہے تھے تو یاد آ رہا تھا۔ ایک صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، مرد ہے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے ہمارے پاس شادی ہے، شادی میں وہ سانچک میں مہندی میں سونے کی انگوٹھی چڑھانا، شادی میں بھی چڑھانا، دولہے پہن کے رہتے، بیٹھے ہوئے رہتے پہنے ہوئے سونے کی انگوٹھی پہن کر، حالانکہ حرام ہے، نہیں دیے تو لڑکی والوں سے ناراض بھی ہو جاتے، لڑکی والوں ارے اتنا دیا اللہ تعالیٰ، اتنا سب کرے، بچے کو ایک سونے کی انگوٹھی نہیں دی ہمارے، ارے بھائی اگر نہیں دیے تو شکر ادا کرو کہ حرام کام سے بچائے آپ کو، تو نہیں دیے تو ہم لوگ برا مان جاتے، اور نہیں ٹھیک ہے شادی کا موقع ہے، تو پھر وہی بات آئے گی جو مولانا نے ابھی فرما رہے تھے کہ ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنتوں سے محبت نہیں، اور حالانکہ کوئی سنت والی بات نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ مرد کے لیے تو سونے کی، بچے آج کل چینہ پہن لے کے پھر رہے ہیں، گلے میں چین ہے، انگلیوں میں ہے، انگوٹھی ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہے مرد حضرات کے لیے، جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی اور ایک بات، جب جائز نہیں ہے مرد بچوں میں آج کل جو ایک عام چل رہا ہے، کیا نیچے کے پورے بال کٹا لے رہے ہیں، اوپر کے کٹورا جیسے چھوڑ دے رہے ہیں، کیا اسپائکس بنا رہے کہتے ہیں بچے، کیا یہ اسپائک ہے کہتے ہیں، نہیں معلوم ہے کو بھی، بالا پورے نیچے سے چکنی ہنڈی کرا دیں۔ اور آج بھی میں خود بھی سیلون میں جاتے ہی کیا کر رہا ہے وہ آ کر کپڑا بنتے ہی وہ ٹریمر لے کر آ رہا ہے، کیا بھائی وہ تو نہیں صاحب یہ سائڈ کے پورے چھوٹے کر دیتا ہوں بھائی، اس کے بعد میرے کو آسانی ہو جاتی ہے کہ اوپر کے کاٹنے والا، نہ کو آسانی نہ کو تھوڑے پیسے بڑھ کے لے لو آپ۔ اب لازمی بات ہے وہ جب ٹریمر یا سائڈ میں لگائیں گا تو اوپر جب ٹریمر نہ لگائیں گا تو فرق تو محسوس علانیہ ہوگا بھی اور ہوتا بھی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم القضاء، اس کو قضاء کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی اوپر کے بال بڑے رکھنا، نیچے کے بال چھوٹے کر لینا، یہ پورے نیچے کے بڑے رکھنا، اوپر کے کٹ کرنا، اس کو قضاء کہا جاتا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو وہ صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں، خالی ناراضگی کا اظہار فرمایا، چہرے مقدس پر شکن آ گئے اور آپ نے چہرے مبارک کو پھیر لیا، صحابی سمجھ گئے یہ چیز میں غلط کر رہا ہوں، سمجھ گئے، غلطی کا احساس ہو گیا، انگوٹھی اتاری مسجد نبوی کے باہر پھینک دی، انگوٹھی اتاری پھینک دی، سونے کی انگوٹھی ہے اتاری پھینک دی۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی خطاب کرتے ہوئے یا نظر کرم ان کی طرف پھر پڑ گئی، یا پھر دیکھا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم غیب بھی تو عطا فرمایا ہے، تو آپ نے جب ان پر نظر کرم فرمائی تو دیکھا کہ انگلی میں انگوٹھی نہیں ہے، خوشی کا اظہار، تبسم فرما دیا، مسکرا دیے۔ صحابی بولے بس ختم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوشی کا باعث بن گیا، بس ہو گیا۔ صحابہ بعد میں کہنے لگے بھائی وہ انگوٹھی تو لے لو، لے کر بیچ دو، بیوی کو دے دو، کسی کو دے دو۔ فرمایا کہ نہیں، جو چیز کی وجہ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اظہار ہوا وہ چیز اب مجھے منظور نہیں ہے، وہ اٹھاؤں گا بھی نہیں، کوئی لیتا ہے لے لے، رکھتا ہے رکھ لے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اطاعت میں حکم ہونا پڑتا ہے، حکم ہونا پڑتا ہے، نماز پڑھو یہ اطاعت ہے، روزہ رکھو اطاعت ہے، چونکہ تین ہے نا آج کے ٹاپک میں، محبت، اتباع، اطاعت، تو پہلے آخر سے آ رہا ہوں میں، اطاعت میں حکم ہونا ضروری ہے، یعنی نماز پڑھو کہا، روزہ رکھو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرنے کا نام ہے اطاعت۔ دوسری چیز ہوتی ہے اتباع، اتباع کے لیے حکم ضروری نہیں ہوتا، یہ دیکھا جاتا ہے محبوب جیسا کرتے ہیں ویسا کرنے کو اتباع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر سفر کر رہے ہیں مدینے سے مکہ مکرمہ کا، جاتے جاتے آرام کا وقت نہیں ہے، سواری روک کر ایک جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں، سواری ادھر گلی میں لے جا رہے ہیں، ادھر لے جا رہے ہیں، لوگ پوچھنے لگے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا آپ کو ضرورت تو نہیں تھی آرام کرنے کی؟ فرمانے لگے مجھے آرام کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر میں نے ایک مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آرام کیا تھا، مجھے آرام کی ضرورت ہو یا نہ ہو میں وہاں آرام کرتا ہوا جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اتباع میں حکم شرط نہیں ہوتی، محبوب کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام اتباع ہوتا ہے۔
اسی کا نام اتباع. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, تو درخت کی ڈالی نیچے لٹک رہی تھی, جھاڑ لٹک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو تھوڑا سا خم کر کے یعنی جھکا کر کے آگے بڑھے, سر کو ڈالی کو سر نہ لگے. اس وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خط کو تو سارے قدوں پر بلند فرمایا ہے, مگر ظاہری خط کے بارے میں تھوڑا سا پستہ خط تھے. آپ بھی جاتے جاتے سر کو جھکا کر گئے. حالانکہ آپ نہیں بھی جھکاتے تو سر کو ٹہنی ڈالی نہیں لگتی تھی. لوگ کہنے لگے, صحابہ مسکرانے لگے, زیر لب مسکرانے لگے کہ حضرت علی کو ضرورت نہیں تھی, کیوں جھک کر گئے. مسکرانے لگے. ایک انسانی فطرت کے طور پر بھائی کبھی ہو جاتا ہے انسان کا بھی, بھائی برج رہتا, برج حالانکہ اتنا اونچا رہتا, اس میں سے لوری بھی چلے جاتی. ہم لوگ ایک ذہنی طور پر ایک سائیکولوجیکل کیا ہے کہ ایک دم برج آیا تو ہم انڈر پاس آیا تو سر جھکا لیتے, حالانکہ نہیں لگتا, مگر ایک ذہنی طور پر ہوتا ہے. تو زیر لب صحابہ مسکرائے حضرت علی کو دیکھ کر, کچھ نے پوچھ بھی لیا, اے علی آپ سر نہیں بھی جھکاتے تو آپ چلے جا سکتے تھے, آپ کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی, ڈالی اوپر تھی, آپ کا قد مبارک سر نیچے تھا. فرمانے لگے, نادان تیری نظر ڈال پر تھی, میری نظر رسول پاک پر تھی. میں نے یہ دیکھا کہ مجھے ڈال کے لیے نہیں سر جھکایا, میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا ہے, تو ان کی اتباع میں نے بھی سر جھکا کر آ گیا. حالانکہ حکم نہیں دیا, اس کا نام ہے اتباع. تیسری چیز ہے محبت. نہ محبت میں حکم دیا جاتا ہے نہ عمل کیا جاتا ہے. عاشق اپنے معشوق کی محبت کے لیے کوئی کام کر گزرے, اس کا نام محبت ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ غار میں جاؤ, جا کر اپنا قمیص پھاڑو, غار میں سوراخوں میں کپڑا لگاؤ, نہیں فرمایا تھا. نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے, ایسا کرنے کے لیے کہیں نہیں فرمایا گیا. مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حبیب پاک کی عشق و محبت میں, وارفتگی میں خود اندر گئے, اپنا قمیص نکال کر کے ہر جگہوں پر لگا دیا. اس کا نام ہوتا ہے محبت. محبت وہ کرواتی ہے جو جائز کام ہوتا ہے, بغیر حکم کے کرنے کا نام محبت ہوتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر ہی کی بات تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ جا کر کے انگوٹھی لکھوا کر کے لاؤ, اللہ کا نام لکھوا کر کے لاؤ. انگوٹھی جس پہ اسٹیمپ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیل کیا کرتے تھے, صرف اللہ کا نام لکھوا کر کے لاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے, جا کر کے انگوٹھی کندہ کروانے کے لیے گئے, جا کر کے دیکھا کہ بھائی اللہ کا نام لکھواؤ. سوچنے لگے کہ بھئی ہر جگہ اللہ نے ہمیں حکم دیا, جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے, تو میں تنہا اللہ کا نام کیسے لکھواؤں؟ تنہا اللہ کا نام, حالانکہ اللہ نماز ہے, اذان ہے, ہر جگہ اللہ کا نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑا ہوا ہے, جدائی کیسے ڈالوں؟ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا, محمد رسول اللہ, محمد الرسول اللہ. آپ انگوٹھی جو دیکھتے ہیں جو ختم نبوت خاتم مبارک ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیے, آپ دیکھیں اکثر انٹرنیٹ پر ہر جگہ آج کل موجود ہے, محمد نیچے ہے, اس کے اوپر رسول ہے, اس کے اوپر اللہ ہے, نیچے ایسا ہے. پہلے اللہ رسول محمد نہیں ہے, پہلے محمد ہے, پھر رسول ہے, پھر اللہ ہے. تو بتلایا جا رہا ہے اللہ تک پہنچنے کے اسٹیپس کیا ہے. در محمد پر پہنچو, وہ تمہیں در رسالت تک پہنچا دیں گے. رسالت کے پیغام کو پہنچنا ہے تو در محمد پر پہلے پہنچنا ہوگا, در محمد در رسالت تک لے جائے گا, پھر در رسالت در خداوند قدوس تک پہنچائے گا. تو معزز سامعین کرام, یہ عشق و محبت ہوتی ہے جو آدمی سے وہ کرواتی ہے. اور مجھے وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب استاد محترم حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ رحمہ کا لفظ یاد آتا, فرماتے کہ محبت کیا ہے میاں, وہ محبت کا روٹ ورڈ ہے, وہ حضرت تشریف فرما ہے, عربی کے ماہر ہے, عربی کے جاننے والے, دن رات عربی. ہم تو زبانی طور پر کہتے ہیں کہ بھئی بولنا اور اٹھنا بول چال عربی ہے, مگر حضرت کا تو معاملہ ایسا ہے, صبح بھی ہوتی ہے تو عربی کتب کے درمیان میں, شام بھی ہوتی ہے تو, اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا سب کچھ حضرت کا عربی کے معاملات میں ہے. فرماتے حب جو لفظ ہے, روٹ ورڈ جو مادہ ہے محبت کا, حب سے بنتا ہے, حب یا حب دونوں بھی ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں. تو وہ اس کو کہتے ہیں دانے کو, دانے کو حب کہتے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى, حب یا حب دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے. تو فرماتے ہیں محبت کی بنیاد ایک دانے کی طرح ہوتی ہے, یعنی آدمی کی محبت جب تک کامل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی ذات کو فنا نہیں کر دیتا, اس دانے کی طرح کہ دانہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جھاڑ نکلے تو زمین میں بونا پڑتا ہے, وہ پھٹتا ہے, پھٹ کر جھاڑ نکلتا ہے, تو اپنے وجود کو دانہ ختم کر دیتا ہے. کس لیے؟ کہ جھاڑ کو آگے اپنی محبت کی اظہار کرنے کے لیے. تو محبت کیا چیز ہوتی ہے کہ بندہ حبیب پاک کی محبت میں اپنی ذات کو فنا کر دے, تب جا کر کے اس کے اندر سے عشق و محبت کا پھل اور پھول بھی نکلتا ہے اور تناور درخت بنا کرتا ہے. معزز سامعین کرام, کل کی محفل, کل کی نشست بعد نماز مغرب
اور چونکہ اب محبت کی بات ہوئی ہے تو محبت کے اظہار کے طریقہ کار بھی ہوتے ہیں. یعنی انسان جب محبت کرتا ہے تو محبت جیسے ہر وہ چیز جو جائز ہے جو کرواتی ہے، کیونکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ ما یستحب مما عفا عنہ، یعنی جو چیز کے بارے میں درگزر کر دیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا، وہ کام مستحب ہوا کرتا ہے. تو اب محبت جب ہوتی ہے تو ہر وہ مستحب کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو میلاد پاک کا اہتمام کرنا یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. تو میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو منانا ایک چیز، ایک طبقہ ہے منانے کا انکار منکر ہے، ایک تو گروہ وہ ہے جو مانتا ہی نہیں کہ منانا ہے. اب دوسرا ایسا مسئلہ ہو گیا منانے والے کو یہ نہیں پتا کیسا منانا. مسئلہ یہی تو چل رہا ہے نا، ایک ہے کہ مناتے ہی نہیں، دوسرے بولتے نہیں منانے کا طریقہ نہیں معلوم، جو چاہے کر لیتے. اچھا وہ جو چاہے کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تیسرے شخص کو، تھرڈ پارٹی، ایک فرسٹ پارٹی ہے ایک سیکنڈ پارٹی، ادھر ایک تھرڈ پارٹی بھی ہے، اور فرسٹ پارٹی سیکنڈ پارٹی دونوں مزے میں رہتے، تھرڈ پارٹی ہمیشہ خطرے میں رہتی. بربل کے پاس، اکبر کے پاس، بربل قریب تھا اکبر کے، آ کے اس کے دربار کے لوگ پریشان، وزیراں ارے بھائی نے بہت قریب ہو گیا، کیا کرنا اس کو. بولے ایک سوال کریں گے بربل سے جا کے، بادشاہ صاحب ہمارے ایک سوال ہے، بربل سے پوچھے اگر بربل جواب دے سکتے کیا. بولے ٹھیک ہے پوچھو. بولے بربل کے بادشاہ سلامت آپ کے ہاتھ میں بال کئی کو نہیں ہیں، اکبر کے ہاتھ میں بال کئی کو نہیں ہیں. بولے سب سوچنے لگے بڑا کٹھن سوال ہے، بال کیوں نہیں ہے، کیسا ڈیفائن کریں گے. تو بربل کہنے لگا بادشاہ سلامت آسان جواب ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دیا، آپ جو ہے لوگوں کو ہر لمحہ عطا کرتے جاتے، دیتے جو ہے آپ کی ہتھیلی میں کے بال گھسے گئے، دیتے بال چلے گئے. ارے باپ رے یہ تو الٹا پڑ گیا ہمارے سر پر. اچھا ٹھیک ہے دوسرا سوال کیا. بادشاہ دیتے بال چلے گئے ہاتھ میں سے، بربل کے ہاتھ میں کئی کو نہیں ہے. بولے ہاں بادشاہ دیتے جاتے، بربل لیتے جاتا. بربل کو بادشاہ دے رہے ہیں، دیتے بال چلے گئے، بربل لے رہا، لیتے بال چلے گئے. اب اللہ پریشان، ابھی بھی متشفی نہیں ہے، گرانا چاہے اللہ جب کسی کو اٹھانا چاہے تو کوئی انسان کچھ بھی کر لے نہیں ہو سکتا. پھر بولے اچھا ٹھیک ہے بادشاہ کن دے رہے تو نہیں ہے، بربل کن لے رہے تو نہیں ہے، ہم لوگ کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے، نہ ہم دے رہے ہیں نہ لے رہے ہیں. تو بربل کہنے لگا دیکھو بادشاہ دے رہا تو اس کے بال چلے گئے، بربل لے رہا تو بال چلے گئے. اب تم بادشاہ دے رہا اور میں لے رہا ہوں، یہ دیکھ کے حسد سے جل کے ہاتھا مل کے تمہارے اپنے بال چلے گئے. تو ایسا معاملہ رہتا، تھرڈ پارٹی ہمیشہ پریشانی میں رہتی. اب جو کام غلط ہو رہا وہ غلط کام کی وجہ سے مکمل طور پر بول رہے نہیں میں میلاد نہیں منانا، میلاد کا جلوس مہم چل رہی ہے، میلاد کا جلوس نہیں نکالنا، میلاد نہیں منانا، یہ طریقہ غلط ہے، فلاں ہیں. بھائی اگر کوئی چپل مار دے مسجد میں سے تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی مسجد کو آنا چھوڑ دو، نہیں بولتا. ایک YGS چینل پر ابھی حالیہ علماء اور مشائخین کے ساتھ ایک ڈیبیٹ اسی عنوان پر ہوا ہے کہ بھائی اگر کوئی چپل مسجد سے چوری ہو جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی مسجد کو جانا چھوڑ دو. انگلی میں اگر زخم لگ جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا انگلی پوری کی پوری کاٹ کے پھینک دو، اس کا علاج کیا جاتا. اگر کہیں خرابی ہے تو وہ خرابی کو درست کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز کل کا جو عنوان ہے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز اور اس کے منانے کے طریقہ کار، یہ آپ حضرات کے لیے، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ میلاد پاک اب جب منائیں گے تو کس طرح منایا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اور اس کے لیے کل ہمارے مقرر ہے حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید علی حسینی قادری صاحب مدت فیض و وائز مکہ مسجد. انشاءاللہ العزیز یہ اس عنوان پر خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات ضرور تشریف لائیں. اور کل ناظم جلسہ حافظ محمد عاصم الدین صاحب نظامت کے فرائض انجام دیں گے انشاءاللہ العزیز. کل بعد نماز مغرب آپ تمام حضرات کو انشاءاللہ العزیز تشریف لانا ہے. اور پرسوں اتوار کے دن آثار شریف ہوئیں کہ زیارت آثار شریف ہے، بعد نماز ظہر غسل شریف ہوگا، اور اس کے بعد 3:30 بجے سے مغرب تک خواتین کے لیے زیارت کا وقت مختص رہے گا. اور مرد حضرات ظہر سے لے کر 3 بجے تک زیارت کر سکتے ہیں، اور پھر خواتین کے چلے جانے کے بعد مغرب سے لے کر ختم جلسے تک مرد حضرات دوبارہ زیارت کر سکتے ہیں. میں جناب عبدالقدیر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ صلاۃ و سلام پیش کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبزم خاص جو دربار عام ہو جائے وبزم خاص جو دربار عام ہو جائے امید ہے کہ ہمارا سلام ہو جائے وہ بزم خاص جو دربار عام ہو جائے امید ہے کہ ہمارا سلام ہو جائے ادھر بھی ایک نگاہ لطف عام ہو جائے ادھر بھی ایک نگاہ لطف عام ہو جائے کہ عاشقوں میں ہمارا بھی نام ہو جائے وہ بزم خاص جو دربار عام ہو جائے امید ہے کہ ہمارا سلام ہو جائے مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے وہ بزم خاص جو دربار عام ہو جائے امید ہے کہ ہمارا سلام ہو جائے بلا لو جلد مدینے میں یا رسول اللہ بلا لو جلد مدینے میں یا رسول اللہ کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے وہ بزم خاص جو دربار عام ہو جائے امید ہے کہ ہمارا سلام ہو جائے یہ آرزو ہے کہ ایک بار زندگانی میں یہ آرزو ہے کہ ایک بار زندگانی میں سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے وہ بزم خاص جو دربار عام ہو جائے امید ہے کہ ہمارا سلام ہو جائے خدا یا دین کو دنیا میں یوں ترقی دے خدا یا دین کو دنیا میں یوں ترقی دے کہ ساری دنیا میں اسلام عام ہو جائے وہ بس خاص جو دربار عام ہو جائے امید ہے کہ ہمارا سلام ہو جائے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا الفاتحہ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.